حضور آپ 22 کے الیکشن ہمارے سر پہ ہے، اس کے بعد 24 کا بھی الیکشن آنے والا ہے، تو اس سلسلے میں دو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں آپ اپنی آراء سے نوازیں۔ نمبر ایک تو یہ، کیا ائمہ کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، ان حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ کرنٹ پولیٹک میں حصہ لیں اور چیزوں کو سمجھیں؟ دوسرا سوال یہ ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلم مائنورٹی کسی وقت جا کر کے اگر یہ اسٹرگل کرتی ہے، محنت کرتی ہے، تو ایسی ایسی صورتحال آ سکتی ہے کہ ہم کنگ میکر کی صورت میں ابھر کے آ جائیں؟ یہ دو بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ لوگ ہماری باتوں کو بہت گہری سیاست سے جوڑتے ہیں۔ خیر، ان کی اپنی اپنی مرضی ہے۔ بعض ہمارے ہاں حالات ایسے ہیں کہ سیاست کو ایک شجر ممنوعہ کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے، یعنی بالکل ایسی چیز ہے کہ اس میں جانا ہی نہیں چاہیے، حصہ لینا ہی نہیں چاہیے۔ آپ کے دو سوالات ہیں۔ آپ نے کہا کہ ائمہ علماء کو حصہ لینا چاہیے موجودہ سیاست میں یا نہیں۔ پہلے اس کو میں واضح کر دوں کہ سیاست میں حصہ لینا ایک الگ چیز ہے اور سیاسی شعور بیدار کرنا ایک الگ چیز ہے۔ بہت اچھی بات۔ یہ دو الگ چیزیں۔ میں تو کہوں گا کہ حصہ لینے میں ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے کرسی کے لالچ یا پھر فلاں مناصب کے عہدے کے لالچ میں آگے بڑھ رہے ہوں۔ قوم بھی یہی سمجھتی ہے کہ میاں ان کو فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ علماء کا جو منصب ہے، ائمہ کا جو منصب ہے، وہ ہے سیدھا راستہ دکھانا، ٹھیک، سیاسی شعور بیدار کرنا۔ اور حیرت ہوگی آپ کو، میں نے پچھلے سال یہ عرض بھی کیا تھا کہ حضور غوث اعظم دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور مناقب بہت بیان کیے جاتے ہیں، مگر آپ دیکھیں ان کی زندگی کا ایک ونگ، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے بغداد میں سیاسی شعور بیدار کیا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور کبھی آپ اس انداز سے مطالعہ کریں ان کو، سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے گورنر سے لے کر خلیفہ تک کی اصلاح کی۔ صلاح الدین ایوبی تک نہیں، وہ تو الگ چیز ہے، بات جی جی ہاں، اصلاح کی ہے جی۔ لیکن اس زمانے میں جو خلفاء تھے، باضابطہ ایسا بھی ہوا تھا کہ جب آپ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد آئے تو حالات ایسے بھی بیان کیے گئے کہ کسی جامع مسجد میں شیخین کا نام لینے پر کوڑے بھی مارے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ صورتحال تھی۔ دنیا یوں ہی نہیں آئی ہے جی جی، جس میں تقریباً تمام چیزوں کے رد سے سب سے زیادہ رد اس کا بھی ملتا ہے۔ جی جی۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ علماء کو آج یہ چاہیے کہ قوم کو وہ صحیح راستہ دکھائیں، سیاسی شعور بیدار کریں، سیاسی شعور بھی بیدار۔ اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بہت سال بیوقوف بنے اور ابھی بھی بنائے جا رہے ہو۔ جی جی، صحیح، ابھی بھی بنائے جا رہے ہو۔ ہر کوئی تمہارے ساتھ کھیلتا ہے، ہر کوئی جو ہے ایک یوں سمجھ رہے بچوں کو یوز اینڈ تھرو دینے کی طرح سے ہے، یوز اینڈ تھرو والی بات ہے۔ جب بچہ روتا ہے تو ماں چاکلیٹ پکڑا دیتی ہے، رونا چھوڑ دیا تو ختم۔ ہمارے ساتھ یہی حالات ہوتے ہیں کہ کبھی تم اٹھے کوئی چیز کو لے کر کے، تمہیں کوئی چیز پکڑا دی گئی، بیٹھ گئے۔ اور حالات ایسے ہیں کہ کچھ بہت سارے سیکولر کہنے والے لوگ اپنے آپ کو، وہ ہماری قیادت کو کیوں آگے آنے نہیں دینا چاہتے؟ حصے داری نہیں چاہتے، یہ نہیں چاہتے، ووٹ چاہیے، حصہ ووٹ چاہیے ان کو۔ تو مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے، آج یا کل آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہم اب تک یوز ہوتے رہے اور ابھی بھی اگر نہیں سمجھو گے تو اسی طرح ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال ہوتے رہو گے، پھینک دیے جاتے ہیں۔ بالکل بالکل بالکل۔ آپ اپنی قیادت کو آج سمجھیں۔ ٹھیک، بہت اچھا۔ بس میں یہی پیغام دینا چاہوں گا، علماء کرام اس میں حصہ لے سکتے ہیں بالکل، کہ سیاسی شعور بیدار کریں، ٹھیک، اخلاص کے ساتھ۔ اچھا حضور، ایک چیز یہ، جیسے اپنی جماعت میں، جماعت اہل سنت میں بہت بڑا نام ہے اور جن کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور جنہوں نے بر صغیر میں ایسے نقوش مرتب کیے کہ رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ جب سنسد میں وہ تقریر کرتے تھے تو بڑے بڑے ماتھوں پہ پسینہ آ جاتا تھا۔ علامہ سید مظفر حسین کی چھوچی علیہ الرحمہ، جنہوں نے کہا تھا مظفر غیر کے در کی غلامی غیر ممکن ہے، شہنشاہی کریں گے ہم غلام مصطفیٰ بن کر۔ تو حضور، اگر اس لیول پر اگر بھارت کی پبلک ان کا عکس سوچتی ہے کہ اس طرح کے چہرے سامنے آئے، ان میں ایک چہرہ آپ کا بھی سمجھنا تھا؟ نہیں، مطلب ان کے ایک محبت ہے، پیار ہے، آپ کی محبت ہے، اور کہاں موازنہ کی وہ بات تو الگ ہے ان کی ایک، میں حالانکہ ہمارے معاملات میں اکثر میں جو ہے
علماء کو جی یہ بتاتا بھی ہوں، جیسے میں حضرت کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ ہاں، رات بھی ذکر کیا تھا آپ نے، رات بھی وہ طرح اسی مراد آباد کے سید رہنے والے ہیں۔ مظفر حسین کچوچوی رحمۃ اللہ میں ناظرین کو بتا دوں کہ حضرت کا دورہ تھا ماشاءاللہ، اور بڑا عمدہ خطاب رہا، اور رات حضرت نے چونکہ مراد آباد سے متصل پیپلس آنا جو حضور حافظ ملت کی سرزمین ہے اسی کے بالکل قریب پیپلس آنا، تو حضرت نے تقریر کے آغاز ہی میں جو مجاہدین آزادی تھے ان میں جو جن کے اسماء گرامی سر فہرست آتے ہیں ان میں سے ایک علامہ سید کفایت علی کافی، وہ اسی مراد آباد کی سرزمین سے تھے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت نے مراد آباد کی سرزمین پر اپنی تقریر کے آغاز ہی میں ان کا تذکرہ کیا، اور بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر علامہ کفایت علی کافی پھانسی کے پھندے کو چومتے ہوئے یہ کہہ کر کے چلے گئے کہ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ بڑی خوبصورت بات کہی۔ تو امید ہے چونکہ بھارت کے مسلمانوں کے دلوں میں حضرت نے جو اسٹرگل کیا تھا اور اس موقع پہ اسٹیپ لیا تھا، یقیناً بہت سارے لوگ اختلاف پہ رائے بھی کرتے ہیں، ان کو بھی اپنا حق ہے، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ بہت جرأت کا کام تھا، بڑی ہمت کا کام حضرت نے اس وقت کیا تھا۔ آپ نے حضرت سید مظفر حسین صاحب کی بات چھیڑی، تو میں یہ کہوں کہ جس طرح سے ان کو میں ذکر کرتا ہوں، اسی طرح علماء اکرام کو میں یہ کہتا ہوں کہ قید بند ان تمام صحبتوں کا خوف اپنے دل پر نہ لائیں۔ سیدنا مظفر حسین کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات یاد رکھیں، آپ نے کہا تھا، آپ کو قید کیا گیا تھا، جی جی جی، تو آپ نے کہا تھا مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے، واہ 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 واہ، بے شک، بہت اچھا، مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یاد، یہ میری اسیری بھی سنت آبائی ہے۔ اچھا، اس کا پہلا مصرع یہ ہے، ہاں، یہ اسیری بھی میری سنت آبائی، جی جی، بے شک، بہت اچھا۔ تو یہ وہ ہمارے قائدین ہیں جنہوں نے ہر میدان میں اپنا لوہا منوایا۔ بے شک بے شک بے شک۔ آج ضرورت اس بات کی، علماء اکرام سر جوڑ کر کے ان معاملات کو دیکھیں کہ واقعی مسلمانوں کے لیے آج سیاسی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا کوئی بھی ہرگز مفہوم نہ نکالے کہ میں کوئی اپنے لیے کیمپیننگ کر رہا ہوں، نہیں، آپ کا مقصد سیاسی شعور بیدار کرنا ہے، بے شک۔ بس میں یہ چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور ہماری میٹنگ تھی دارالعلوم وارثیہ میں، جو حضرت نے جس کو قائم کرنے میں حضرت نے بڑی محنت کی، جس میں حضرت مفتی نثار صاحب قبلہ، حضرت مفتی غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب، اور ممبئی سے زبیر بھائی تھے، اور مفتی مولانا شاہد مصباحی تھے، مولانا زاہد مرکزی صاحب۔ تو اس موقع پر میں نے پہلی دفعہ گومتی نگر جو لکھنؤ کا دل ہے، ایسی جگہ پر اتنی اراضی اور پھر اس پہ اتنا شاندار ادارہ بنانا، تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اس ادارے میں جو رنگ بھرا ہے اور اس کو جو زمین مہیا کرانا، ساری قانونی کارروائی کرنا، تو وہ بتا رہے تھے کہ اگر سید مظفر حسین کچوچوی علیہ الرحمہ کا تعاون اور آپ کا سیاسی اثر و رسوخ نہ ہوتا تو شاید یہ کام اتنا آسان نہیں ہو پاتا۔ تو حضرت نے جو فرمایا سیاسی شعور بیدار کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور ہمارا بے شک۔ آپ دیکھیں آزادی کے وقت جو حالات یہاں پر تھے، جن لوگوں کو جانا تھا وہ چلے گئے، جی، اور یہاں پر جو لوگ موجود رہے ان میں ایک اس بات کا اختلاف ہوا کہ آیا ہم اپنی ایک الگ پارٹی رکھیں مسلم لیگ یا نہیں۔ تو جو سیکولر پارٹی کے نام پر مشہور ہمارے ہاں بڑی پارٹی رہی 70 سال تک، جی جی جی، انہوں نے کیا کیا، دبا دیا مسلمان لیڈروں کو کہ نہیں تمہیں الگ پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں، ہم آئیں آپ کے مسیحا، یعنی حصے داری نہیں دیں گے، بس ادھر آپ شفٹ ہمارے ساتھ رہے، ہم ساتھ میں رہے۔ تو ہمارے کئی بڑے بڑے قداور نیتا ہیں، لیڈر ہیں، مسلمان لیڈر، جو اسی گود میں بیٹھے رہے اور ہمیشہ مسلمانوں سے کہتے رہے الگ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہے نا ہمارے مسیحا، یہی مسیحا ہیں ہمارے جنہوں نے ہماری مسجدیں بیچ ڈالی، یہی ہمارے مسیحا ہیں جنہوں نے کٹر تنظیمیں بنا دی 70 سال کے اندر، ان تنظیموں کو دودھ پلایا ایک طریقے سے، دودھ پلا کر کے پالا اور بڑا کیا اور ہمارے سروں پر آج لا کر کھڑا کیا۔ تو یہ جو حالات اس وقت سے ہوئے تھے کہ ہمیں دور رکھا گیا، روکا گیا، اور اس میں کئی لوگ ہمارے جو مسلمان لیڈر ہیں انہوں نے شاید فیوچر کو سمجھ نہیں پایا ہوگا، وہ دور اندیشی سے کام نہیں لیے، جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ صحیح صورتحال تو ہمارے اب جو آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں، یہ حقیقی بات ہے کہ آزادی سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ کھیلا کیوں جاتا تھا، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ جس طرف ہو جاتے ہیں تمام چیزیں تو حکومت سازی ہوتی ہے، تو اب جا کر کے وہ تصور بھی ختم کیا جا رہا ہے، اور باضابطہ کھل کر کے کہا جاتا ہے کہ ان کے ووٹ کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک میجورٹی کو انہوں نے ہمارا ڈر دکھا کر کے ایک طرف کرنا شروع کیا۔ یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ جو مار رہے ہیں وہی مظلوموں کا ڈر دکھا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو دہلی میں حضرت نعرے لگے تھے، کتنے وہ بیان بھی نہیں کیے جا سکتے،
کہ ملے کاٹے جائیں گے، رام رام چلائیں گے، اس طرح کے ناقابل بیان. تو جن لوگوں نے یہ نعرے لگائے وہ ان کو 24 گھنٹے میں بیل مل جاتی ہے. دوسری طرف پہلوان جو ہے جس نے ایک ویڈیو وائرل کر دیا اس پہ UAPA لگ گیا. مطلب کس اب قدر. آپ کو میں بتاؤں، وہ تمنچے رکھیں، وہ بندوقیں رکھیں، وہ تلواریں کھلے عام دکھائیں، وہ اسلحے لے کر کے جائیں، ان کے پاس سیاست ہے، ان کے پاس بہت ساری طاقتیں ہیں، سنگٹھنیں ہیں، شاخائیں ہیں، سب ہیں، پھر بھی جو ہے نا ڈر ہم سے ہے. ڈر ہم سے، یعنی ہم 800 سال رہے، ہمارے پاس حالات 800-900 سال وہ رہا، لیکن کچھ نہیں. اب ان لوگوں کو ڈر. یہ الگ سی بات ہے کہ یہ صرف اور صرف مورکھ بنانے کا طریقہ ہے. مورخ بنانے کا طریقہ، کوئی مدعا نہیں ہے. قوم کو ہاں ہندو بھی اب سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہندو بھائی بھی سمجھتے ہیں. صحیح بات. ہاں جو پڑھے لکھے ہندو ہیں، جو ان کے بہکاوے میں نہیں آتے، وہ سمجھتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے سوامی اور پنڈت حضرات نے بھی جو ہے اس طرح کی چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ خواہ مخواہ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں، کیوں ہم کو ڈرا رہے ہیں چھوٹی سی قوم. سینکڑوں سال سے ہم لوگ ساتھ رہتے آ رہے ہیں، آج تو کوئی بات. وہ لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ ایک سیاست اور راجنیتی کا طریقہ ہے جو اس طرح کے ماحول پیدا کیے جا رہے ہیں. تو بہرحال آپ نے جو کہا ہے وہ کنگ میکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور قیامت تک ہم اس حیثیت سے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہی کامیابی عطا فرمانے والا ہے. اور وہ سرکار نظمی علیہ رحمہ کے جو مصرے ہیں، عرض گنگ میں میری ہے خطہ چمن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا. بہت بہت شکریہ حضرت. ہم یہ بھی کہیں گے آخر میں ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کبھی وقار. وہ بھی پڑھتے ہیں جو رات تقریر کے آخر میں پڑھا تھا، انہیں جانا. وہ کیا انداز تھا ایک پڑھنے والے قلندر کا جو ہماری آنکھوں سے روپوش ہو گئے. نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. عزت و آبرو اسی کی ہے جو اپنے مرکز پر واپس آ جائے. علامہ اقبال نے جو کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم. مسلمان کو آج یہی سمجھنے کی ضرورت ہے بے شک کہ وہ بھٹکا ہے، اسی راستے سے واپس آ جائے، اس نقطے سے جہاں سے صحابہ نے شروع کیا تھا. بے شک انشاءاللہ العزیز. زمینیں آج بھی ان کے خیر مقدم کے لیے تیار ہیں. بے شک آج بھی شجر و حجر ان کو سلام کرنے کے لیے بھی تیار. وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بے شک. بہت اچھا حضرت، بہت اچھا. بہت بہت شکریہ حضرت آپ.